بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ام المؤمنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا۔ ان کا نام رملہ کنیت حبیبہ ہے۔ ان کے والد کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو ایک عرصہ دراز تک اسلام کے مخالف رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور صحابیت کا شرف پایا۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت حبیبہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہوئیں اور شوہر کے ہمراہ ہجرت حبشہ بھی کی۔ حبشہ جا کر ان کے شوہر مرتد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور حبیبہ کو بھی عیسائیت کی دعوت دی، لیکن یہ اسلام پہ قائم رہیں۔ اور اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین بننے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو۔ کچھ عرصے کے بعد وہیں حبشہ میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا۔ عدت کے دن ختم ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کو ان کے پاس بغرض نکاح بھیجا۔ جب وہ پیغام لے کر نجاشی کے پاس پہنچے تو اس نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے پیغام بھجوایا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تم سے نکاح کرنے کا لکھا ہے۔ انہوں نے خالد بن سعید کو اپنا وکیل مقرر کیا اور اس خوشخبری کے صلہ میں باندی ابرہہ کو چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں ہدیہ دیں۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے جو مسلمان موجود تھے ان کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ نکاح کے بعد حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مدینہ کی بندرگاہ پہ اتریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے، اور یہ 6 ہجری یا 7 کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 یا 37 برس کی تھی۔ ان کے پہلے شوہر سے 2 بچے تھے، جن کا نام عبداللہ اور حبیبہ تھا۔ حبیبہ نے رضی اللہ عنہ نے آغوش نبوت میں تربیت پائی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی کتابوں میں 65 روایتیں منقول ہیں۔ بہت کریمانہ اخلاق رکھتی تھیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت حبیبہ کے جوش ایمان کا یہ منظر قابل دید ہے کہ فتح مکہ سے قبل جب ان کے باپ ابو سفیان کفر کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور بیٹی کے گھر بھی گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے پہ بیٹھنا چاہا تو حضرت ام المؤمنین حضرت حبیبہ نے یہ دیکھ کر بچھونا الٹ دیا۔ باپ ابو سفیان سخت برہم ہوئے کہ بچھونا اس قدر عزیز ہے؟ بولی ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا ہے، آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، اس لیے آپ اس بچھونے اور بستر کے اہل نہیں ہیں۔ اسلامی احکام کی ایسی پابند تھیں کہ جب ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن کے بعد خوشبو لگا کر رخساروں پہ بھی ملی اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ کسی پر بھی 3 دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے، البتہ شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ جو شخص 12 رکعت روزانہ نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ فرماتی ہیں جب سے یہ فرمان رسول سنا اس وقت کے بعد ہمیشہ یہ 12 رکعت پڑھتی ہوں۔ ام المؤمنین حضرت حبیبہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 44 ہجری میں انتقال کیا، مدینہ میں دفن ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 73 برس تھی۔ ان کی قبر کے بارے میں بس اتنا ہی معلوم ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو وہاں سے کتبہ برآمد ہوا جس پہ لکھا تھا کہ یہ رملہ بنت صخر کی قبر ہے، چنانچہ میں نے اس کو وہیں دوبارہ رکھ دیا۔ وفات کے قریب ام المؤمنین حضرت حبیبہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سوکنوں میں باہم جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں میں بھی کبھی ہو جایا کرتا تھا، اس لیے خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے معاف کر دیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو بولیں تم نے مجھ کو بہت خوش کیا، اللہ تعالیٰ تم کو بھی خوش رکھے۔
اللہ رب العزت ہمیں ان پاکیزہ نفوس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔